سلام سامعین، آپ کے اپنے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر عمران سیریز کا یہ تیسرا ناول لڑکیوں کا جزیرہ، اور آج 12B ہے، آج اس کا لاسٹ پارٹ ہے، ساتھ میں فائنل ریویو بھی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر لینا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے اور کچھ جاتا بھی نہیں ہے، یقین جانیے۔ فیڈ بیک کے لیے کامنٹ ضرور کریں، آگے آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں پلیز ضرور بتائیں، اگر بتائیں گے نہیں تو مجھے پتہ کیسے چلے گا۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں لاسٹ پارٹ، لڑکیوں کا جزیرہ۔ ہارپر کچھ نہیں بولا تھا کیونکہ اس کے چہرے پہ اب تشویش کے آثار بھی نظر آنے لگے تھے۔ شاید وہ جو سیاہ پوش اس کے کمرے میں آ کودا تھا اس سے کچھ مرعوب نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہا کیونکہ اس سیاہ پوش نے اس کی ساری جتنے بھی کالے چٹھے تھے وہ کھول کے رکھ دیے تھے، اور وہ اس کو بلیک میل بھی کر رہا تھا کہ اگر مجھے اتنے پیسے آپ نہیں دو گے تو یہ پولیس کو میں جا کے جو میں اقرار نامہ لایا ہوں اس پہ دستخط کرو، اور یہ ورنہ پولیس کو دوں گا اگر مجھے یہ مہینے کے 30-40 نہیں دیے تو۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، 30,000 تو بہت ہیں بھائی، اس سے کم تو میں قیامت تک نہیں تیار ہوں گا، سیاہ پوش نے جواب دیا تھا۔ پھر ہارپر کچھ سوچنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اقرار نامہ نکالو، مگر 30,000 بہت ہیں، کچھ تو کم کرو، چلو 10-5 تم کم کر لو، لیکن اس سے زیادہ کچھ گنجائش نہیں ہے۔ ارے بھائی تمہیں شرم آنی چاہیے، اتنا کماتے ہو پھر بھی صرف 30,000 ماہانہ پہ جان نکل رہی ہے۔ چلو یہ لو، یہ رہا اقرار نامہ، اس کو پڑھو تاکہ تمہیں کوئی شکایت نہ ہو۔ ہارپر اقرار نامہ لے کے پڑھنے لگا تھا۔ یہ شاید اس کی پوری سیاہ کاریوں کی پوری رودات تھی، کیونکہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ وہ اب تک بہت ہلکے میں لے رہا تھا اس سیاہ پوش کو، لیکن اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ یقیناً اس کے پاس جو یہ نوارد آیا ہے ابھی، اس کے پاس ہارپر کے خلاف پختہ ثبوت ہیں۔ تم تو بڑے خطرناک آدمی معلوم ہوتے ہو بھائی، ایسا کرو میرے ساتھ مل کے کام کرو، بہت فائدے میں رہو گے، اس نے کہا تھا۔ میں مفت کی روٹیاں توڑنے کا، مجھے کام وام کی عادت نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوتا کام وام، اور جب گھر بیٹھے 30,000 مل رہے ہوں کیوں میں کام کروں؟ سیاہ پوش نے بڑا تنک کے جواب دیا تھا۔ اچھا تو فی الحال ایک کام کرو گے میرا، میں تمہیں 40-50 ضرور دوں گا۔ ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہوگا؟ دیکھو یہ 3 لڑکیاں جن کا تم نے ابھی نام لیا تھا نا، رابعہ، ناہید اور شیلا، ان کو ٹھکانے لگا دو، کیونکہ ابھی پچھلا مسئلہ ابھی جو رابعہ کا قتل ہوا تھا، مطلب رابعہ تو ہمارے پاس ہے لیکن ایک دوسری لڑکی کو رابعہ کا چہرہ، رابعہ کا تشہیر کر کے، رابعہ ہے یہ تشہیر کرا دی تھی، اس کی وجہ سے پولیس ابھی پیچھے لگی ہوئی ہے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم کر دو۔ دیکھو ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں، میں خود تو نہیں کرتا لیکن میرے پاس آدمی ہیں، لیکن ان کو 10,000 دینے پڑیں گے، تو پھر سمجھو 60,000 تمہیں دینا پڑے گا۔ ارے ٹھیک ہے چلو آؤ میرے ساتھ، یہیں پر دستخط کرو نا، یہاں تو میرے پاس قلم ہی نہیں ہے۔ ارے میرے پاس ہے نا، لو، سیاہ پوش نے اس کی طرف قلم نکال کے دے دیا۔ ہاں، سیاہ پوش بولا، لیکن دوست یہ وہ والا دستخط نہیں ہوگا جو تم کچھ بھی کر دو، میں وہی دستخط چاہتا ہوں جو تم چیکوں پہ کرتے ہو اور اپنے کاروباری کاغذات پہ کرتے ہو، اور میں وہی دستخط چاہتا ہوں جو اس ہفتے والے پیکٹ کے پرانے اخبار پہ تھے۔ اوہو، اب سمجھے، یہ سیاہ پوش دراصل عمران ہی ہے، کیونکہ وہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا نا، جو زیبا سرخ پیکٹ لے گئی تھی، وہ گر گیا تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا، پھر وہ سرخ پیکٹ رات بھر بیٹھ کے عمران نے دیکھا، لیٹر باکس سے جب نکالا تو اس کے اندر ردی کے کاغذات تھے، ردی کے اخبارات تھے، تو عمران ان اخبارات کو نکال کے گھر لے گیا تھا، اور اس نے جب اس کو دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ اسے دستخط کچھ نظر آئے تھے، تو اب وہی عمران یہاں پہ بتا رہا ہے۔ تم اور آئندہ کے لیے نصیحت پکڑ لو مسٹر ہارپر، ادھر ادھر اپنے دستخط مت بنایا کرو، اگر اس اخبار میں تمہارے دستخط نہ ملتے تو شاید مجھے اور بھی ٹائم لگتا تم تک آنے کے لیے۔ ارے بھائی تم تو بڑے چالاک ہو، لیکن ایک بات سنو، ہارپر ہنس کے بولا، تم سے تو کوئی چالاکی چل نہیں سکے گی لیکن تم مجھ سے بھی کوئی چالاکی نہیں کر سکو گے، اور ٹھیک ہے میں جو ہوں اپنے وہی دستخط کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے دستخط کر دیے اور پھر بولا، ارے اب تو اپنی شکل دکھا دو بھائی، کیوں؟ ان سینکڑوں لڑکیوں نے کیا تمہاری شکل دیکھی تھی جن کی زندگی تم نے جہنم بنا دی تھی بلیک میل کر کے؟ تم بتاؤ، تم زندگی بھر مجھے ماہانہ ادا کرو گے کرایہ، یا جو بھی میں رقم بتا رہا ہوں،
اس کو تم جو بھی نام لے لو اور تم میری کبھی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے، نوارد نے بولا تھا۔ نوارد جو اب عمران ہے، ہم سمجھ رہے ہیں۔ سیاپوش اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ اقرار نامہ کو میز سے اٹھانے کے لیے جھکا، ہارپر نے اچھل کے اس کے چہرے پہ اپنا سر دے مارا۔ سیاپوش یعنی عمران اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کرا کے دوسری طرف الٹ گیا، شاید اس کی ناک پر چوٹ لگی تھی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہارپر نے جھپٹا مار کے وہ پستول اٹھایا اور ٹریگر دبا دیا، لیکن یہ کیا؟ اس میں گولی کے بجائے پانی کی دھار نکلی۔ دوسری طرف عمران نے قہقہا لگایا۔ ہارپر نے جب یہ دیکھا تو جھلاہٹ میں ریوالور عمران پر کھینچ مارا، لیکن عمران وہ وہاں پہ کہاں تھا؟ ریوالور اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ ہارپر کوٹھی سے نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ شاید عمران نے اس کا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس نے ہارپر کو ایک کمرے میں گھستے دیکھا اور جب وہ دوڑ کے وہاں پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن عمران نے آہستہ سے سر کو جنبش دی اور جو بیچ میں ایک میز رکھی تھی اس کو دونوں ہاتھ سے اس کا اوپر کا حصہ گھمانے لگا۔ ایسا کرتی وہاں پہ خلا پیدا ہو گیا اور اس کے اندر سے زینے دکھ رہے تھے۔ وہ جلدی سے ان زینوں پہ اتر گیا۔ نیچے ایک تہخانہ تھا۔ تہخانہ اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ وہاں گھٹن کا احساس نہیں ہوتا تھا اور وہاں روشنی بھی تھی۔ تبھی اس نے دیکھا ایک کنارے پہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جہاں پہ شیلا، ناہید اور شاید وہ تیسری لڑکی تھی رابعہ، جس کے قتل کے سلسلے میں عمران کو لڑکیوں کے جزیرے پہ جانا پڑا تھا، لیکن ان لڑکیوں کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور سیاپوش وہ اس کے منہ سے گندی سی گالی نکلی کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ عمران اس کے پیچھے یہاں تک آ جائے گا۔ اس بار لیکن عمران نے بھی پھرتی دکھائی۔ سیاپوش مسٹر ہارپر اس پہ ٹوٹ پڑا تھا، لیکن وہ اپنی ہی جھونک میں ایک دیوار سے جا کے ٹکرا گیا۔ ہارپر پھر پلٹا تھا، لیکن اس بار سیاپوش کا گھوسا یعنی عمران کا اس کے جبڑے پہ پڑا۔ لڑکیاں خوب ہنس رہی تھیں اور ہارپر وہ گالیاں بکتا ہوا فرش سے اٹھ رہا تھا۔ کیوں خواہ جان دے رہے ہو بھائی؟ ابھی اتنے دن تو تمہیں جینا ہی پڑے گا کہ پھانسی کی سزا تمہیں ہو اور لوگ سن سکیں۔ ہارپر چپ چاپ کھڑا ہو گیا تھا، اس کا چہرہ زرد تھا۔ 40,000 ماہانہ، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ اب تم نے عقل مندی کی بات کی ہے۔ چلو اچھا، ان لڑکیوں کی بیڑیاں کھول دو۔ تم کیا کرو گے؟ انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مگر 60,000 ارے دوں گا۔ اور ہارپر نے اپنی جیب ٹٹول کی کنجی نکالی اور اس کے بعد لڑکیوں کو کھول دیا۔ اب تم چپ چاپ ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان لڑکیوں سے تمہیں جوتے کھلواؤں گا، سیاپوش نے زہریلے لہجے میں کہا۔ لڑکیاں ایک طرف ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ہارپر چیخا تھا، تم ایسا کیوں کرو گے؟ ضرور کروں گا، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ ہارپر ایک بار پھر اس پہ جھپٹا، مگر اس دفعہ عمران نے اسے اپنے سر سے بلند کر کے زور سے فرش پہ پٹخ دیا کہ ہارپر کی چیخ نکل گئی۔ اب کی وہ اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہ گئی تھی۔ وہ فرش پہ پڑے گالیاں بک رہا تھا۔ کیوں لڑکیوں، کیا تم اسے پر جوتے برساؤ گی؟ نہیں، ہم اس کمینے کی بے بسی کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، شیلا نے کہا تھا۔ تم واقعی شریف ہو، اپنا سب کچھ کھونے کے بعد بھی تم نے کچھ نہیں کھویا، سیاپوش نے یعنی عمران نے کہا اور رابعہ کی طرف دیکھا جو ان دونوں سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ تم ان کے ہاتھ کیسے لگ گئی تھی؟ اس نے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ تم عادل پرویز کے ساتھ فرار ہونے والی ہو؟ رابعہ نے اس کا جواب فوراً نہیں دیا تھا، اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار تھے۔ سیاپوش کے دوبارہ پوچھنے پہ اس نے بتایا، ہاں اس نے مجھ سے کئی بار کہا تھا کہ میں سول میرج کر لوں، میں تیار نہیں تھی، لیکن اس نے کسی طرح یہ پتہ لگا لیا کہ عادل میرا دوست ہے۔ اور ناہید، تم نے اسے کیسے اطلاع دی تھی کہ شیلا دانش منزل میں ایک جاسوس کے چکر میں ہے؟ ناہید رونے لگی تھی لیکن فوراً نہیں بولی تھی۔ میں نے کیفے ایٹالیانو کے مینیجر کو فون کیا تھا۔ اوہ ہو، تو وہ بھی اسی کا آدمی ہے۔ خیر چلو دیکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، شیلا نے اس سے پوچھا، کیا آپ وہی ہیں جو اس رات مجھے ملے تھے دانش منزل والے؟ نہیں، وہ تو ایک عام شہری تھا اور اس نے مجھے ہمارے محکمے کو اطلاع دی تھی، عمران نے بڑی لاپرواہی سے کہا، اور سب باہر نکل آئے تھے، سب کو لے کے وہ باہر نکل آیا تھا۔ دوسرے دن اخبارات کا انداز چیخنے کا سا تھا۔ پولیس کی غفلت اور محکمہ سراغ رسانی کی لاپرواہی کو جی بھر کے اچھالا گیا تھا۔ اخبارات کو اس کا علم نہ جانے کیسے ہو گیا تھا کہ کیس سیکرٹ سروس والوں کی طرف سے محکمہ سراغ رسانی کو سونپا گیا تھا۔ محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کی بوکھلاہٹیں قابل دید تھیں۔ وہ صبح سے افسران بالا کے سامنے خلا بازیاں کھا رہا تھا اور دل ہی دل میں سیکرٹ سروس والوں کو گالیاں بھی دے رہا تھا جنہوں نے اس کی تشہیر کر دی تھی۔
اسی شام کو عمران زیبا سے ملا تھا. وہ آفس سے نکلی تھی. عمران کو دیکھتے ہی اس کی طرف آئی تھی. ارے معاف کیجیے گا، میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں. عمران نے بے رخی سے کہا. ارے یہ مت کرو، تم نے مجھے نہیں پہچانا. اب کیا ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگواؤ گے؟ کیا تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے تھا؟ زیبا نے پوچھا تھا. نہیں، میرا تعلق سیکرٹ سروس سے نہیں ہے. میں نے تم سے کہا تھا کہ گروہ ٹوٹ جائے گا، وہ ٹوٹ گیا. میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم پتلون پہننا چھوڑ دو گی اور مشرقی لباس پہنو گی، تم نے یہی کیا. اور اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم آئندہ شرافت کی زندگی گزارو گی اور یہ تمہیں کرنا پڑے گا. زیبا کچھ نہ بولی. وہ عمران کو چپ چاپ سے دیکھ رہی تھی. اور ہاں، آج میں نے ایک کہانی اور لکھی ہے، حاتم کی خالہ. کیا تمہارے رسالے میں چھپ جائے گی؟ تم دوسروں کو الو کیوں بناتے ہو؟ زیبا چمک کر بولی تھی. پھر کیا بناؤں بھائی؟ الو کے علاوہ مجھے کچھ بنانا نہیں آتا اور یہ پرندہ مجھے بڑا پسند ہے. تم آخر ہو کیا بلا؟ ارے ایک بگڑا ہوا رئیس ہوں، لیکن تم میرے متعلق کسی سے کچھ نہیں کہو گی ورنہ تمہیں بھی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا اور پھر تم ایک باعزت زندگی نہیں گزار پاؤ گی، اس دفتر سے الگ بھی کر دی جاؤ گی. میں ایسا سمجھتی ہوں اور میں کبھی ایسا تذکرہ نہیں کروں گی. زیبا کی آنکھوں میں اچانک سے آنسو آ گئے تھے اور عمران وہ بنا بھی کچھ کہے آگے بڑھ گیا تھا. گھر آ کے اس نے جولیا کو فون کیا. دوسری طرف جولیا کی آواز. ارے آپ نے اکیلے ہی ساری مہم سر کلی. عمران ایزا X2 اب بات کر رہا ہے جولیا سے. ہاں، یہ موقع ہی ایسا تھا. مجھے اس کے متعلق کچھ بتائیں. عمران نے اسے بتایا کہ وہ ہارپر تک کیسے پہنچا تھا. اس سلسلے میں اسے یہ کہانی چھیڑنی پڑی کہ کس طرح وہ لڑکیوں کے جزیرے میں پہنچا تھا، کس طرح ناہید اور شیلا اس سے ملی تھیں اور پھر کڑیاں ملتی جلتی چلی گئیں. پھر بات زیبا سے گزرتی ہوئی پرانے اخبارات پہ پہنچی جس پہ ہارپر کے دستخط ملے تھے. ہارپر صاف پڑھا جاتا تھا، اس لیے اس نے ہارپر کے بینکوں میں تفتیش کی اور یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ اخبار پہ ہارپر کے ہی دستخط تھے. اب میں نے ہارپر کے متعلق تفتیش شروع کی تھی، عمران نے ماؤتھ پیس میں کہا، اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہارپر بھی اس میں یقیناً ملوث ہے. مگر اس وقت تک مجھے یقین نہیں تھا کہ ہارپر اس کا سرغنہ بھی ہوگا. میں نے اپنی کئی راتیں اس کی کوٹھی میں برباد کی تھی اور تبھی مجھے اس تہہ خانے کا بھی پتہ چلا جس میں لڑکیاں تھیں. اس کے بعد ہارپر سے متعلق تمام باتیں بھی میں نے ہی بنائی تھیں. میں نے اقبال جرم کا مسودہ بنایا جس پہ اب اس نے دستخط بھی کر دیے. عمران نے کہا تھا. یہ کیس پولیس محکمہ سراغ رسانی کا کیس تھا ہی نہیں، بس کا تھا ہی نہیں. جولیا کی آوازیں. اخباروں نے ان کی خوب دھجیاں اڑائی ہیں، لیکن پتہ نہیں انہیں کیسے اس کا علم ہو گیا کہ یہ کیس میرے محکمے سے ان کے سپرد کیا گیا ہے. عمران نے کہا تھا. یہ اطلاع میں نے دی تھی، جولیا نے فخریہ کہا تھا. جولیا، عمران کا لہجہ سخت ہو گیا. تم آئندہ ایسا نہیں کرو گی. بہت بہتر جناب، میں معافی چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن میری رائے لیے بنا کوئی کام نہیں کرو گی، میں اسے پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جولیا منمنائی تھی. بہتر جناب. عمران نے سلسلہ کاٹ دیا تھا اور تبھی وہ پلٹا تو دیکھا روشی دروازے میں کھڑی ہوئی تھی. یہ کون تھی؟ اس نے پوچھا تھا. خالہ سوسان. عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا تھا. ان کی بکری نے بچہ دیا ہے، لہٰذا وہ مجھ سے زچہ اور بچہ کے حق میں دعائیں وصول کر رہی تھیں. تم جھک مارتے ہو. روشی بگڑ گئی. مجھے بتاؤ، یہ جولیا کون ہے؟ یہ بتانا بڑا مشکل ہے. تم آوارہ عورتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، سمجھے تم؟ اچھا تو شریف ہی لا دو، عمران نے کہا اور پھر بڑے زور سے دھاڑا. کیوں بے سلیمان کہ بچے تو کیا سن رہا ہے؟ روشی نے مڑ کے دروازے کی طرف دیکھا. اتنے میں عمران دوسرے دروازے سے گزر کے باہر نکل گیا اور سلیمان، اس کا تو دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا. روشی بڑبڑاتی ہوئی واپسی کے لیے مڑ گئی تھی. جرم کی یہ داستان جو کہ اندر تک جھکجھوڑ دینے والی ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اور اس کے ریویو میں کیا کہیں؟ اس کے ریویو میں یہی بتا سکتے ہیں کہ کراچی سے نکلنے والا سب سے پرانا میگزین ہے نئے افق، جو کہ سمجھ لیجیے آپ تقریباً 35 سال سے لوگوں کے بیچ، عوام کے بیچ مسلسل اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہے اور کافی مقبول ہے. تو اسی ڈائجسٹ کے جو سابقہ ایڈیٹر تھے اور ابھی پبلشر ہیں جناب مشتاق احمد قریشی صاحب، انہوں نے ابن صفی کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کی تحریریں، آپ یعنی ابن صفی کی تحریریں، فحاشی اور عریانیت سے پاک تھیں. مرحوم اردو ادب کے واحد قلمکار تھے جنہوں نے فحاشی اور عریانیت کا سہارا لیے بنا ہی اپنی تحریروں کو نہ صرف لکھا تھا نا، بلکہ عوام میں حد سے زیادہ مقبولیت بھی حاصل کی تھی. مشتاق صاحب آگے فرماتے تھے کہ دراصل تحریر اپنے قلمکار کے اپنے خود کے کردار و افکار و اعمال کا پرتو ہوتا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ.
یہی ریزن ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہی آپ اس بات کو خود بھی آپ اس بات کو اگری کریں گے، اس بات سے اگری کریں گے کہ مرحوم کے کردار کی پختگی اور مزاج کی جو شائستگی تھی وہ ان کی ہر شاہکار تحریروں کو اور بھی حسین بناتی تھی اور بھی نکھار دیتی تھی۔ اب دیکھیے یہ جو ناول ابھی لڑکیوں کا جزیرہ اپلوڈ ہوا ہے اور آپ نے پورا سنا ہے ماشاءاللہ سے، بہت سے سننے والوں پڑھنے والوں کو اس کے نام سے شاید کچھ غلط فہمی ہوئی ہو، لڑکیوں کا جزیرہ، وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے انہوں نے اس کو سننا، یا جنہوں نے پڑھا ہوگا انہوں نے پڑھا ہوگا، لیکن آپ خود سوچئے کیا ذرا بھی اس نام سے جو بھی اندر آپ نے سنا پڑھا مطابقت رکھتا تھا، ہے نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں ہم۔ لیکن ہر پارٹ میں صرف طنز و مزاح آپ نے دیکھا، ادب کی چاشنی میں ڈوبے ہوئے مکالموں، سماج میں پھیلی ہوئی گھنونی اور تلخ سچائی سامنے آتی ہے، ہر پارٹ میں ایسا ہوا۔ جسم فروشی کے دھندے کو نہایت کلیئرٹی کے ساتھ بنا کسی فحاشی کے اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ قاری یا آپ جو سن رہے ہیں، جو بھی حساس دل رکھتا ہے وہ رو پڑے، اور وہ یہ بھی سوچے، ہم یہ سوچنے میں مجبور بھی ہو جاتے ہیں یہ سب سن کر کہ اپنے ارد گرد تیکھی اور پینی نگاہ رکھیں، اور اگر اس طرح کے جرائم خدا نخواستہ ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہو تو رہے ہی ہیں، ان کو ختم کرنے میں اپنا کیا رول ادا کریں۔ اور عمران وہ تو ہمیشہ کی طرح معصوم سا بے ضرر دکھتا ہے، لیکن دشمنوں کے لیے ہمیشہ کی طرح شمشیر برہنہ بھی رہتا ہے۔ عمران کے کردار کا اس میں نے ایک پہلو اور دیکھا، آپ بھی بتائیے گا، یہ بہت ہی مائنیوٹ تھا، لیکن اینڈ میں جب وہ جولیا کو ڈانٹتا ہے نا، جب جولیا نے ایک اخبارات کو محکمہ سراغ کے بارے میں کچھ خبر بتا دی تھی، اور جس کے بعد اخبارات نے محکمہ سراغ رسانی کی بالکل فضیحت کر کے رکھ دی تھی، اور بیچارہ وہ کیپٹن جو فیاض تھا، حالانکہ وہ عمران کا دوست بھی ہے، وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، سارے جو افسران اعلیٰ تھے اور پبلک سب اس کو جو ہے نشانہ بنائے ہوئے تھے کہ آپ اس جرم جو اتنے دنوں سے چل رہا تھا کچھ نہیں کر پائے۔ لیکن عمران نے جولیا کو ڈانٹا تو بولا تھا کہ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ذریعے زبردستی کسی کو اپنے آپ کو بڑا کر کے کہ میں نے یہ کام کر دیا اور میں بڑا ہوں، غرور نہیں تھا، اور وہ دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف اس طرح کی کوئی بھی پہنچے یا کچھ اسے کہا جائے اسے پسند نہیں تھا، اور اس نے جولیا کو ڈانٹا تھا۔ یہ بات آپ نے نوٹس کی؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ناول آپ اپنی لائبریری کی زینت ضرور بنائیے، کیونکہ کوئی بھی آڈیو بک جب پڑھی جاتی ہے تو یہاں پہ ہم ایک دم 100% ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی آگے پڑھیں گے۔ یہاں مین جو پوری سٹوری اس طرح سے پڑھیں گے کہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور ڈائیلاگز پورے کے پورے رکھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور سے جو بہت ہی مشہور زمانہ ڈائیلاگز ہیں، ہر ناول کا جو بھی ڈائیلاگ ہے، جو بھی مکالمے ہیں، وہ ہم پوری طرح رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پلیز بہتر ہوگا کہ آپ اپنی لائبریری میں اس کتاب کو ضرور رکھیں۔ آگے صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اپنا فیڈ بیک آج تو ضرور دے دیں، یہ ناول ختم ہو گئی ہے، آگے آپ کیا سننا چاہتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ایٹ لیسٹ آج تو کر لیجئے، سن لیجئے، اور ہمیشہ کی طرح ہم کہتے ہیں ہیلدی ڈوز ہے انٹرٹینمنٹ کا، آپ چاہتے ہیں دوسروں تک بھی پہنچے، شیئر کیجئے اور اردو کے فروغ میں ہماری مدد کیجئے۔ شکریہ۔